السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ نئی کال لے کر، اور یہ کال ہے 2 نومبر کے لیے۔ سب سے پہلے آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں۔ آج کے سیشن میں کچھ بہت زیادہ کنونس نہیں تھا بلز کی ایفرٹ کے لیے بیکاز آف دا لو والیومس۔ کل جو والیوم میں کمی تھی، کیونکہ کم والیوم میں مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے، تو اس لیے میں زیادہ اس پہ متفق نہیں تھا۔ مگر ایک بات جو پچھلے 2 دن سے میں کہہ رہا تھا کہ 41,433 کے اوپر جو ہے نا بلز کی ایفرٹ شروع ہو جائیں گی۔ یہ آپ کو ویکنڈ میں بھی بتایا گیا، جو ویکنڈ پہ کال دی گئی، پھر اس آپ کو کل بھی بتایا گیا، اور آج اگر آپ اس چارٹ کو دیکھیں تو مارکیٹ کا آغاز ہی اس لیول کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی ریزن بچتا نہیں ہے کہ ہم بلیو کریں بلز پہ واٹ سو ایور دا ریزن از، کیونکہ پرسنل خواہشات کوئی چیز نہیں ہوتی مارکیٹ میں۔ بے شک میں کنونس نہیں تھا، مگر مارکیٹ جب 41,433 407 کے اوپر کھلتی ہے تو یہاں پر کوئی مارکیٹ سے ضد نہیں کی جا سکتی، بلیو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ پریسائزلی آج کے سیشن کو کا پوسٹ مارٹم کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مارکیٹ میں جو بلیونگ اور نان بلیونگ کی کیفیت تھی وہ شروع کے گھنٹوں میں جاری نظر آئی۔ مطلب یہ کہ باوجود اس کے کہ 41,400 لیول کے اوپر مارکیٹ کا آغاز ہوا تھا، کافی کنفیوژن تھا لوگوں میں کہ نہیں یار پتہ نہیں مارکیٹ اوپر رکے گی نہیں رکے گی۔ اس دوران جو مڈ ڈے کال میں نے دی اس میں نے کہا کہ جو کچھ بھی تھا اب مارکیٹ 41,400 کے اوپر ہے اور کنسسٹنٹ ہے، تو لہٰذا وی ہیو نو چوائس بٹ ٹو بلیو کہ بلز ایفرٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو آپ رسک مینجمنٹ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے ٹریلنگ اسٹاپ لاس کر لیں۔ اور پھر اس کا واضح دلیل ہم نے دیکھی کہ مارکیٹ چلتی رہی، اور پھر بعد میں 1-1.5 بجے کے بعد مارکیٹ میں ایک اور نئی ویو بنی جس نے مارکیٹ کو 41,833 تک پہنچا دیا، اور پھر مارکیٹ جو ہے اس کے اراؤنڈ ہی بند ہو گئی 41,808 میں۔ 544 پوائنٹ کا اضافہ ہوا، کل 126 اور آج 544، تو تقریباً سمجھ لیجئے آپ 670 پوائنٹ مارکیٹ 2 دن میں اوپر آ گئی ہے، اور پورا دن انڈیکس کا ہولڈ کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بلز اپنے ایفرٹ میں سیریس تھے۔ والیوم جو ہے وہ 1:30 بجے کے بعد بڑھا ہے، تو میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آخرکار جو سائیڈ لائنرز نے بلیو کیا وہ 1:30 بجے کے بعد بلیو کیا، اور اسی لیے 1:30 بجے کے بعد ہمیں وہ ریلی بھی ملی اور والیوم بھی بڑھے۔ ورنہ صبح اگر ہم 12 بجے تک کے والیوم دیکھیں تو 12 بجے تک کے والیوم کم تھے، والیوم اینڈ میں جا کے بڑھے۔ خیر بہرحال 123% والیوم کا اضافہ ہوا کل کے اس سے دیکھیں تو، اور یہ کیوں ہے ایسا؟ اور یقیناً اس کی جو میجر ریزن ہے، کل تو خیر ایکسٹرا آرڈینری لو والیوم تھے، انبلیویبل لو والیوم تھے، تو آج بھی ہمیں 123% زیادہ والیوم ضرور نظر آ رہے ہیں، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑے اچھے والیوم ہیں۔ والیوم کو مزید بڑھنا ہوگا۔ اب چلتے ہیں پریسائز لیول ٹیبل پہ، اپڈیٹڈ ہے یہ۔ اچھا جناب، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹر نے لانگ مارچ اور پروٹیسٹ کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ بیزار ہو چکے تھے وہ انسرٹن پولیٹیکل سچویشن سے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹوٹل ریجیکشن ہو گیا، مارکیٹ یہاں سے 5,000 پوائنٹ اوپر جائے گی، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں اگر مارکیٹ اس انسرٹن سچویشن میں، کیونکہ بہرحال ملک میں ایک بڑا پروٹیسٹ چل رہا ہے، ایک تھریٹ موجود ہے، اگر اس تھریڈ میں، اب اس تھریڈ کا ٹائم پیریڈ خان صاحب نے بڑھا دیا ہے، پہلے وہ 4 نومبر
کی بات کر رہے تھے کہ ہم اسلام آباد پہنچیں گے، تو انڈیکس کے پاس ایک وہ تھا کہ چلو شاید یہ ہفتہ پریشر میں گزرے، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لانگ مارچ رینگ رہا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا. تو اگر لانگ مارچ کو 1 مہینہ لگتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں مارکیٹ 1 مہینے تک ایسی رہے گی؟ بالکل بھی نہیں. اگر آپ کو یہ بات میری سمجھ نہ آئے تو جب 126 دن کا دھرنا ہوا تھا وہ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے کہ اس دھرنے میں مارکیٹ نیچے بھی گری اور اس کے بعد اس نے اس کو اگنور کیا اور پھر مارکیٹ نے اپنی ٹریڈنگ شروع کر دی اپنے لیولز پر. اسی طریقے سے جو آج صورتحال ہوئی ہے، مارکیٹ نے اگنور کر دیا ہے پروٹیسٹ کو اور وہ ایفرٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پاسبلی وہ اس کو کنٹینیو کرے گی اگر میجر لیولز کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے. میجر لیول جس طرح آج 41,400 کے اوپر ٹریڈ ہوا. اب اگر مارکیٹ کل 42,000 کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اب اگر 42,073-64 کے ایریے کے اوپر مارکیٹ رک گئی تو یہ ایفرٹ کنٹینیو کریں گے. جو مارکیٹ میں پاسبلٹی آف پریشر ہے یا تھوڑی بہت پروفٹ ٹیکنگ ہے تو وہ 41,711-694 کے لیول کے نیچے. اس کے نیچے بھی کوئی زیادہ پریشر نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ والیوم ٹوٹنے لگیں گے، لمیٹڈ ایگزارشن ہوگی کیونکہ اس کے نیچے 2-1 سپورٹ اچھی ہیں. ہاں اگر مارکیٹ 42,073-64 کو ٹیسٹ کر کے ایگزاسٹ ہوتی ہے تو نکلنا بھی چاہیے اور نیچے بائی بیک بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک مارکیٹ 41,700 کے اوپر ہے مارکیٹ میں کوئی سیریس ایگزاسشن کی تھریٹ تو ہے نہیں. ایون اس کے نیچے بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ سپورٹس بہت اچھی ہیں اور آخر میں جا کے 41,433 جو کہ اب بہت دور ہے وہ میجر لیول ہے. اوور آل سچویشن بلز کو سپورٹ کر رہی ہے. سچویشن یہ بھی بتا رہی ہے کہ جو لوگ سائیڈ لائن ہوئے تھے وہ واپس مارکیٹ میں آ گئے ہیں. آج ڈالر کا گرنا روپی کے مقابلے میں یہ بھی ایک مثبت ٹریگر تھا مارکیٹ کے لیے. تو اس کے بعد جو اسحاق ڈار صاحب کی کل کی تقریر تھی جس میں انہوں نے کچھ سبسڈیز کسانوں کو دینے کی بات کی ہے، وہ بھی کچھ پازیٹیوٹی شو کر رہے ہیں. تو اوور آل ایسا لگتا ہے کہ دی بزنس کمیونٹی اور انویسٹر اسٹارٹیڈ بلیونگ کہ یار اس کو اسی طرح چلنا ہوگا اور مارکیٹ یہاں سے اگر ہم انٹری لیں گے تو بہتر بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے والیوم بھی ہم کو نظر آ گئے. اب اگر مارکیٹ میں کوئی تھریڈ پیدا ہوگا تو وہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر کوئی پروٹیسٹ میں کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جس کے بارے میں مختلف لوگ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، تو ایسی کوئی انفورسین سچویشن بنتی ہے تو پرابلم ہوگی، ورنہ مارکیٹ ایک محدود طاقت کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھ سکتی ہے. لیولز آپ کو بتا دیے، کل 42,073 کا ٹارگیٹ ہے. اچھا جناب، یہ تو یہاں ہماری کال ختم ہوئی. اب ہم جا رہے ہیں یور فیڈ بیک میٹرز میں. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس سیگمنٹ کا حصہ نہیں بنتے وہ یہاں پہ ویڈیو اپنی آف کر سکتے ہیں. اچھا جناب، سب میں پہلے محمد علی صاحب فرماتے ہیں، سر یو آر ویری لرنڈ پرسن، ٹرو پروفیشنل. الحمدللہ، ماشاء اللہ سر، آپ کی بڑائی ہے. کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کی، ہر روز سیکھتا ہوں، کچھ نہ کچھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد عمر بختیار صاحب کہتے ہیں ویری ویل ایکسپلین اباؤٹ کرنٹ سچویشن، کیپ اپ دا گڈ ورک. تھینک یو عمر صاحب،
انشاءاللہ کوشش جاری رکھوں گا. شکیل راٹھور صاحب کہتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ سیمز ٹو سمپلی اگنورنگ دا لانگ مارچ. یہ انہوں نے آج 6 گھنٹے پہلے کمنٹ کیا اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور ان کی پوائنٹ میں وزن ہے. انہوں نے آگے لکھا ہے کہ پی ایم کا چائنا کا وزٹ, سی پیک کا ریوائول, یہ تمام چیزیں شاید اس بات پہ پوائنٹ کر رہی ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ایک واحد مسئلہ آئی کے کا ہے جو اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی کے مینز عمران خان. میں شکیل صاحب آپ کی بات سے متفق ہوں کہ بہرحال سونر اور لیٹر ہم کو فنڈامنٹلز آف دی اکانومی اور آف دی ورلڈ اور آف دی لائف ان پہ بلیو کرنا پڑتا ہے. کچھ جذبے بہت غالب ہوتے ہیں, بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. جیسے کبھی کوئی کسی کا, میں اکثر یہ سوچتا ہوں, کبھی کوئی کسی کا بہت عزیز ترین ہستی دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے شاید اس کے نہ ہونے سے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. مگر بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ انسان اپنا ایک وقت کا کھانا بھی نہیں چھوڑ پاتا. وہ وہی 3 وقت کا کھانا کھاتا ہے, پانی پیتا ہے, سانس لیتا ہے, کیونکہ یہ فنڈامنٹلز آف دا لائف ہے. تو اسی طرح مارکیٹ میں بھی جو فنڈامنٹلز آف دا مارکیٹ ہے ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اگر کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو مارکیٹ ان کو ریفلیکٹ کرے گی. شکیل راٹھور صاحب نے آگے کہا, دیر آر سو مینی پازیٹیو ٹو لک ایٹ آفٹر دی فارمیشن آف کولیشن گورنمنٹ. دے ہیو اوائڈیڈ دا ڈیفالٹ فارن ریلیشن فرام بوتھ پی ایم اینڈ ایف ایم ٹریمنڈسلی ویل. ریوائول آف ریلیشن ود سعودی چائنا مچ نیڈڈ کوشچن. اس میں شکیل راٹھور صاحب کی بڑی آپٹیمسٹک ویو ہے اس حکومت کے بارے میں کہ فارمیشن جو کولیشن گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد سب کچھ اچھا ہوا ہے. میں اس میں آپ سے ایگری بھی کروں گا اور معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف بھی کروں گا. وہ اختلاف اس لیے ہے کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ آئی ہے اس میں جو ان کی کیا نام تھا, مفتاح اسماعیل صاحب کی ایفرٹس تھی, اس کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. رائٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے ہی واز کوائٹ ایکٹیو. میرے حساب سے پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اس کو 2 مسائل ہوئے. ایک مسئلہ, اس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ شروع میں پوری طور پہ مل نہیں پا رہی تھی. جب تک وہ سپورٹ نہیں ملی اس نے اپنی آن گراؤنڈ ورکنگ شروع نہیں کی. تو وہ جو ڈیلے آیا, میرے خیال میں 1.5 مہینے 2 مہینے کا ڈیلے, وہ 1.5 مہینے کا تو ہے کم سے کم. تو وہ جو 1.5-2 مہینے کا ڈیلے تھا نا, اس میں صرف واحد مفتاح اسماعیل کام کر رہا تھا, پوری حکومت میں سے کوئی کام نہیں کر رہا تھا. تو وہ ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان کو ڈیلے ہوا, اور ان کی ورنہ یہ اور بہتر نتائج لے کر آتے. ایک بات. پھر جب اسٹیبلشمنٹ کی ان کو سپورٹ نظر آنے لگی تو پھر یہ تھوڑے محنت کرتے ہوئے نظر آئے. دوسری جو بات ہے جس کا میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں, جو بڑے دکھ کی بات ہے کہ اتنے مشکل حالات ہیں جس کا مفتاح اسماعیل بھی ذکر کرتے رہے, بہت سے لوگوں نے ذکر کیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. مگر 74-75 وزراء بنانے کی جو کوشش تھی, بے شک یہ پی ڈی ایم کی اتنے سارے پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے شاید ضروری ہوتا ہے. مگر میں نے کل پرسوں اس بات پہ کہا تھا کہ جب تم لوگ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ جمع ہو سکتے ہو کہ عمران خان کو ہٹانا ہے, تو بھائی اس میں ایجنڈے میں 1 پوائنٹ اور ایڈ کر سکتے ہو کہ بھائی ملک کو بھی بچانا ہے. سوری, معافی چاہتا ہوں, میری طبیعت تھوڑی خراب ہے. ایجنڈے کا دوسرا پوائنٹ یہ ہوتا کہ ٹھیک ہے عمران خان کو ہٹانا ہے مگر ملک کو بھی بچانا ہے, تو پھر آپ 74 منسٹر نہیں لیتے, آپ 14 منسٹر لے کر پوری جان مارتے. کیونکہ ایکٹیو منسٹر تو ابھی بھی شاید 8-10 سے زیادہ نہیں ہے, کئیوں کے پاس قلمدان نہیں ہے. تو بہرحال شکیل صاحب آپ کی بات سے کافی حد تک متفق ہوں.
محمد عامر صاحب کہتے ہیں ایکسلنٹ انالیسز ایز یوزول بٹ مارکیٹ پیس ویری سلو. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. امید ہے کہ آج کی مارکیٹ دیکھ کے آپ خوش ہوئے ہوں گے. آج تھوڑی پیس نظر آ رہی تھی. شاہنواز سید صاحب کہتے ہیں آپ کی ایڈوائز اسٹاک ریلیٹڈ بک بائی چائنیز رائٹر پلیز ٹیکسٹ ان رپلائی. واٹ از مسٹر ڈاؤ بک نیم بائی ہم ان 1902. سر جی ڈاؤ صاحب کی کوئی بک نہیں ہے, کیونکہ ڈاؤ صاحب جو ہیں وہ ایک اخبار ہوتا تھا وال اسٹریٹ جرنل, اس میں آرٹیکلز لکھا کرتے تھے. انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی ڈاؤ نے, مگر ڈاؤ نے جو گفتگو اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں کی اس کو اس کے مرنے کے بعد ایک صاحب تھے ہیملٹن صاحب نے اس کو ڈاؤ تھیوری قرار دلوایا اور انہوں نے اس پر بک لکھی. گوگل آپ کے سامنے موجود ہے, گوگل پہ جائیے. ڈاؤ صاحب کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں, ہیملٹن نے اس کو ایتھینٹیکیٹ کیا اور تو یہ بات ہوئی. اور یہاں پر چائنیز کی آپ نے بات کی ہے, میں نے کوئی چائنیز رائٹر کا ذکر نہیں کیا, میں جیپنیز کے بارے میں بتا رہا تھا. اور جیپنیز نے اس علم کو محدود رکھا. اس پہ جو بہترین کتاب لکھی گئی وہ اسٹیو نائسن کی ہے جس کا نام ہے بیونڈ کینڈل اسٹکس. ٹھیک ہے جی. اچھا, سید نعیم احمد صاحب کہتے ہیں ویری ویل ریپلائڈ ٹو مسٹر راٹھور. تھینک یو سر. میری کہتی ہیں ڈو یو تھنک پی ایس او 139 140 پہ اچھا ہے؟ دیکھیے جی, پی ایس او تو پاکستان کے ون آف دی زبردست اسٹاکس میں آتا ہے, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. تو اس وقت یہ ایکس ریٹ بھی ٹریڈ کر رہا ہے اور میں تو کہوں گا کہ اس کو 125 تک ایکیومولیٹ کریں, فائدہ اٹھائیں اس گراوٹ کا. 125 کے بعد 109.25 تک اس میں سپورٹ نظر آتی ہے. تو اس وقت مارکیٹ میں پریشرز کو دیکھتے ہوئے بائنگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو بالکل 139 140 پہ بھی یہ برا نہیں ہے, اٹ از گڈ. مگر چونکہ پریشر اس جگہ پہ زیادہ ہے تو بجائے اس کے کہ سارا مال یہاں خریدا جائے, رک جائیں, صبر کر لیں. بہرحال اس کے باوجود یہ لیول برا نہیں ہے. اسلام لرننگ صاحب کہتے ہیں نائس, تعریف کی انہوں نے, شکریہ. پرویز امام صاحب نے بھی تعریف کی ہے. زینت نے مری بریوری کا باٹم ریٹ بھی بتا دیں. مری بریوری, اچھا جی. مری بریوری جو ہے, اگر آپ باٹم کی بات کریں تو ویسے بہت مشکل ہے اس لیول تک جائے, مگر 276-77 جو ہے اس کا باٹم نظر آتا ہے. مگر اگر کوئی بائی پلان کر رہا ہے تو اس کے لیے اچھا ہے کہ وہ اس کو ذہن میں رکھ کے پلان کرے, تو بائنگ اچھی کر سکے گا. ٹھیک ہے. عاطف کہتے ہیں, محمد عاطف, خالد صاحب این آر ایل کہاں تک ڈپ لے سکتا ہے؟ این آر ایل سر این آر ایل پہلے ہی بہت ڈپ لے چکا ہے اور کیا کرے گا. ابھی اگر زیادہ سے زیادہ یہ جا سکتا ہے تو 185-90 کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ. اور اگر اس وقت انڈیکس میں پرابلم ہوئی تو پھر یہ 160 جائے گا. ویسے تو 190-185 سے زیادہ نیچے نظر نہیں آتا. اچھا, اے پی ایچ اسکول, سیاسی حالات اور اسٹاک کا گہرا تعلق ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. اے پی ایچ اسکول کا کمنٹ ہے اور یقیناً ہم اس بات پہ ڈسکشن کرتے رہے. شوکت علی, بھائی اسٹاک کی بات کرو. تو بھائی جان اسٹاک کی بات ہم نے کر لی, اب ہم اپنی فیملی سے ڈسکشن کر رہے ہیں. یہ جو ہماری یوٹیوب فیملی ہے جو کمنٹ کرتی ہے, تو ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے کہ ان کے تمام کمنٹس کا جواب دیں گے. تو ہم اس وقت وہ گفتگو کر رہے ہیں. لگتا ہے آپ نے پچھلی ویڈیو مس کر دیتے ہیں,
تو جو اسٹاک کی جتنی گفتگو کرنی تھی وہاں کر لی ہم نے. اور اگر ابھی یہاں پر کوئی کمنٹ اسٹاک کے حوالے سے ہوگا, یہ جو NRL ہے, مری ہے, اور اس سے پہلے کس اسٹاک کی بات ہوئی, PSO, یہ بھی سارے اسٹاکس ہی ہیں. آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں. شہزاد حسین صاحب فرماتے ہیں, سر آپ کا بات کرنے کا انداز بہت خوبصورت ہے. اگر کوئی جاہل اپنے دادا کی غلط تربیت پہ صورت میں چھوڑیں سر اس بات کو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی, دیکھیے ایک بات یاد رکھیے شہزاد صاحب, میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں. جنگل میں بیٹھ کے عبادت کرنے سے زیادہ جو افضل ہے وہ دنیا میں رہ کے عبادت کرنا ہے. جو انسان کے پاس جنگل میں کچھ کرنے کو نہ ہو تو وہ اللہ سے لو لگاتا ہے, اور دنیا میں انسان بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے, مشکلات, معاملات, مصروفیات, ان میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرے. تو ان دونوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا جب ہم کمنٹ اپنی یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے ایک اوپن فورم ہے, اور اس میں بے لگام لوگ بھی آ سکتے ہیں اور لگام والے لوگ بھی آ سکتے ہیں. اور جس طرح آپ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں اس سے آپ لوگوں کی سیریسنس کا اور آپ لوگوں کی میچورٹی کا بھی پتہ لگ جاتا ہے. اسی تناسب سے میں جواب بھی دے رہا ہوتا ہوں. ظاہر بات ہے میں ہر ایک کے لیے جواب ڈھونڈنے نہیں نکل رہا. اگر کوئی PSO کا پوچھ رہا ہے, میں چارٹ پہ جا رہا ہوں, اس کو دیکھ رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے جو پوچھ رہا ہے وہ سیریسلی پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح کے لوگ آتے رہیں گے شہزاد. تو آئی انجوائے دیم, میں تو ان کو انجوائے کرتا ہوں, کیونکہ تھوڑا سا ایسا تڑکا بھی ہونا چاہیے. اس طرح کے لوگ آتے رہیں, کمنٹ کرتے رہیں, تو ہماری بھی انٹرٹینمنٹ ہوتی رہتی ہے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا, شوکت علی صاحب دوبارہ کمنٹ کرتے. اب دیکھیے شہزاد, اب آپ نوٹس کیجئے کہ شوکت صاحب نے 3 کمنٹ کیے, 1 2 3. ٹھیک ہے, وہ اس بات کی وہ کرتی ہے, ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ان کے اندر کتنی بے چینی اور ڈیسپریشن پائی جاتی ہے. یعنی کہ وہ بڑی شدید تکلیف کا شکار ہے, بہت تکلیف کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو میں کمی کرے, کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور اگر آپ ان کے کمنٹس دیکھیں تو نہ صرف یہ کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں, بلکہ شاید ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو کمنٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. تو ان کی علمی قابلیت, ان کا تجربہ اور ان کی تربیت ان کے کمنٹ میں جھلکتی ہے. یعنی کہ اب تک اسٹاک ایکسچینج کی بات ہو رہی تھی, انڈیکس کی بات ہو رہی تھی, اور انہوں نے کمنٹ کیا بھائی اسٹاک کی بات کرو, آؤٹ آف کانٹیکسٹ. پھر فرمایا کہ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. سر جی میں نے برا نہیں مانا, اگر برا مانا ہوتا تو میں آپ کا جواب نہیں دیتا. میں نے آپ کو جواب دیا ہے, اور میں آپ کو آگے بھی ضرور جواب دوں گا, کیونکہ میں وہ شخص ہوں جو ہمت نہیں ہارتا. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی مطلب کتنی بھی زمانہ جاہلیت کے آپ فرد ہوں, آپ کی جاہلیت کو کم کیا جا سکتا ہے علم کے ذریعے, سمجھ کے ذریعے, سمجھا کے. ہم سارے علم لے کے پیدا نہیں ہوتے, ہم دنیا میں آ کے سیکھتے ہیں. تو چاہے میں ہوں, آپ ہو, کوئی بھی ہو, ہم سب کوئی اپنے اندر علم لے کے پیدا نہیں ہوئے, ہم نے دنیا میں آ کے سیکھا ہے. تو اس لیے میرا بلیو ہے کہ اگر آپ ابھی تک سیکھ نہیں پائے ہیں تو آگے سیکھ لیں گے, کوئی بڑی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. ٹینشن مت لیں آپ, ہم کوشش کرتے رہیں گے. شبیر اختر صاحب کہتے ہیں کہ دانا کو تربیت کرو اور وہ زیادہ دانا ہوتا جائے, تربیت کرے گا تو لان تان اٹھے گی. اچھا, اپنے بزرگوں کی عزت کرو ادب و آداب کے ساتھ. خالد بھائی اس ایڈمن کی طرف سے ہم سب سوری کرتے ہیں. نہیں یار شبیر صاحب, یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی سوری, ناٹ ایٹ آل. بالکل سوری کی ضرورت نہیں ہے. یہ بلکہ سوری کے بجائے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور بلکہ میں یہ کہوں گا
کہ ان کو پھول بھیجنے چاہیے. جس طرح وہ جو انڈین فلم میں ایک سیریز تھی منا بھائی, اس میں جو منا بھائی پھول بھیجتا تھا نا, تو شوکت علی صاحب کو پھول بھیجنے کی ضرورت ہے. ان کو ہی نہیں, ایک اور بھی پاکستان میں بیمار انسان ہے, اللہ تعالیٰ اس کی صحت بہتر کرے. تو ان لوگوں کو پھول بھیجنے کی ضرورت ہے, ان کے علاج کی ضرورت ہے, ان سے ہمدردی کی ضرورت ہے. شبیر صاحب, ان کو میں برا نہیں کہوں گا, ان کو برا نہیں سمجھوں گا. میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ شوکت علی کو صحت دے, اس کو اس قابل کرے کہ وہ اچھے اور برے کو دیکھ اور سمجھ سکے. تو میرے خیال میں سب ٹھیک ہے. بہرحال تھینک یو فار یور کمنٹس. اینڈ اس کے ساتھ ہی کمنٹس ختم ہوئے, اور میں ویکینڈ پہ کوشش کروں گا آپ لوگوں کے لیے کسی اچھے موضوع پہ ایک کوئی ڈسکشن ٹائپ ویڈیو لے کر آؤں جس میں کچھ سیکھنے کو ملے. تو دیکھتے ہیں, ویکینڈ پہ ٹائم ملے گا تو ضرور اس پر توجہ دیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.